اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے 3 جگہوں سے ایک ہی موضوع پر آیت تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور سامعین کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اس دنیا میں جس انسان کو بھی ہم دیکھیں 3 چیزوں میں لگا ہے۔ نمبر 1 کہ دل کا جو ٹکڑا ہے اس میں محبت آنی چاہیے تھی اللہ کی، اور اس دل میں ہم نے بٹھا دیا ہے دنیا کی محبت کو۔ دوسرے نمبر پر ہر انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ میری رہائش، میری سواری، ہر لحاظ سے جو بھی آپ بول لیں کہ بس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ جنت بنانے میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان کو تو آخرت میں یہ سب کچھ ملنا تھا، یہ ضرورت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر ہم نے اس کو مقصد بنا لیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان اپنے اندر سے جو محنت کرنی تھی انسان کو، وہ انسان باہر کے طور پر زیادہ محنت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر باطن اچھا ہونا چاہیے تھا، روحانیت خوشحال ہونی چاہیے تھی، روح اس کی اچھی ہونی چاہیے تھی، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے گلاسز اچھے ہوں، اور میرا اسمارٹ موبائل ہو، میری اچھی سی گھڑی ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری سواری اور میری رہائش، میرا گھر، یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ظاہری طور پر اچھا ہو، باطن کیسا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ تو انسان کی جو تگ و دو ہے، انسان کی جو بگدوڑ ہے، وہ تن پہ زیادہ کر رہا ہے، من پر نہیں کر رہا۔ تن پر زیادہ کر رہا ہے، ظاہری طور پر زیادہ کر رہا ہے، باطنی طور پر کم کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی، اللہ رب العزت بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ لام تاکید کے لیے آتا ہے، قد یہ بھی تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے آتا ہے کہ تحقیق تاکیداً وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو قرآن مجید اتارا گیا ہے اس سے پہلے تورات اتاری گئی، زبور اتاری گئی، انجیل اتاری گئی، اور بے شمار صحائف انبیاء علیہم السلام پر امت کی رہنمائی کے لیے اتارے گئے۔ سب کو ہم نے یہی وصیت کی کہ بھئی اللہ سے ڈرو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی وصیت کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف انسان کے من کو بھی اچھا کر دیتا ہے، انسان کے تن کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے ظاہر کو بھی اچھا کر دیتا ہے اور انسان کے باطن کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ دوسری آیت جو ہم نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے ایمان میں آ جاؤ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں کہیں آپ کو نفس پھسلانے کی کوشش کریں، جہاں کہیں آپ کو شیطان اور نفس ورغلانے کی کوشش کریں، وہاں پر آپ کو اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر اس کو پاؤں تلے روند کر زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ ہے جہاد اکبر، یہ ہے جہاد اکبر۔ اللہ رب العزت یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں قرآن مجید کے 21ویں پارے سورہ عنکبوت کی آخری آیتوں میں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے راستوں میں تھکاوٹ برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کیوں بھائی؟ سود آئے گا، یہ نفس خوش ہوتا ہے،
مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اس سود کو ٹھوکر مارے گا پاؤں کی نوک پر رکھ کر تو اس نفس کو ہم روند کر جا رہے ہیں، پھر ہمارے باطن کو بھی سکون پہنچے گا، ہمارے ظاہر کو بھی سکون پہنچے گا۔ رشوت لے کر اور رشوت دے کر ہمارے کام اگر بنتے ہیں، ہم یہ رشوت نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، پاؤں کی نوک پر رکھ کر اسے ٹھکرا دیتے ہیں، پاؤں تلے روند کر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ جب ہم کام کریں گے ہمارے نفس کو سکون پہنچے گا، شیطان کو ہم جب ٹھوکر ماریں گے تو ہمارا ظاہر بھی اچھا ہوگا اور ہمارا باطن بھی اچھا ہوگا، ہماری روح ہمیں خود اطمینان دلائے گی کہ آپ بہت اچھے چل رہے ہیں، اچھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبل جمع ہے سبیل کی، سبیل کہتے ہیں راستے کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا، میرا خوف ہمہ وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی رگ و پہ میں پیوست کر کے زندگی گزارے گا، میں اس کے لیے راستہ رزق کا ایک نہیں کئی راستے کھول دوں گا، اور ہر طرف سے اس کو سکون ہی سکون محسوس ہوگا، رات کو چین کی سکون نیند سوئے گا۔ تیسری آیت جو ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی ہو ایمان والا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرجن کے اوپر جو دو زبر ہیں یہ عموم کا معنی دیتی ہے۔ دو زبر جو ہے تنوین جس کو ہم کہتے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ تنوین عموم کا معنی دیتے ہیں، کوئی خاص بندہ نہیں کہ یہ ہے تو اس کے راستے کھلیں گے، یہ ہے تو اس کے راستے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جھونپڑی میں رہنے والا، بنگلے میں رہنے والا، امیر غریب، چھوٹا بڑا، عورت مرد، جو بھی ہے تقوی اختیار کرے گا، مجھ سے ڈرے گا اور اسی طرح زندگی گزار کر میرے پاس آئے گا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کے لیے بے شمار رزق کے راستے کھول دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو میں اس جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ